الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز دوستو، ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موضوع انشاءاللہ آج ہمارے زیر سخن ہے۔ اس کا ایک پس منظر میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں یہ ایک رواج رہا ہے کہ خیر اور شر کے مقابلے میں ہمیشہ خیر کی طرف لوگ کم آئے ہیں اور شر کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ لیکن داعی حق کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا رہا کہ جیسے کیسے حالات بھی ہوں دعوت حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ داعی ہمیشہ سے حق کی دعوت کو اپنی حرز جان بناتے ہوئے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا رہا۔ سب انبیاء کی داستانیں اس پر دلیل ہیں۔ بالآخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جب آپ نے دعوت دین کا آغاز کیا تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شر کی حامی بنی۔ آپ کی دعوت خیر کے ساتھ کم لوگ ساتھ ملے اس وقت شروع میں، اور وہ جو اکثریت تھی وہ سارے دشمن ہو گئے۔ پھر دشمنی میں انہوں نے ہر حد پار کی، پروپیگنڈے کیے، ستایا، ظلم کیا، مارا پیٹا، گالیاں دی، تانے، معاشی بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے کو انہوں نے محصور کر دیا۔ بندہ جب صفا مروہ کی سعی کر کے باہر نکلتا ہے نا، اس طرف جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے وہ آج بھی کھڑا ہے، وہ جگہ، وہ مکان ابھی اس پہ مکتبہ بنا ہوا ہے۔ وہ گھر ہے جو اماں آمنہ کا، اور اسی میں آفتاب مہتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں چمکا۔ تو اس کے ساتھ ہی پیچھے کر کے پہاڑوں کے دامن میں ایک جگہ ہے، اسے کہتے ہیں شیب ابی طالب، گھاٹی سی ہے، ایک نشیبی سی جگہ ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو بند کر دیا گیا، معصور، معاشی بائیکاٹ، لینا دینا ختم۔ بھوک پیاس انہیں ستائے گی نا تو پھر انہیں یاد آئے گا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا ہے۔ یعنی ہر ظلم کیا انہوں نے، لیکن پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، سلام ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلے کا بائیکاٹ نہیں تھا، آپ کے قبیلے کا بائیکاٹ تھا۔ ان کا قبیلہ اور تھا، بنو تیم سے تھے، لیکن انہوں نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی معذور کر لیا کہ اگر میرے نبی آزاد نہیں تو میں بھی آزاد رہنا۔ ایسے عاشق صادق جب میسر ہوں کسی قائد کو اور ایسے پیروکار اور تابعدار اور جانثار اور وفادار ساتھی ملے جس لیڈر کو، تو پھر یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ اس لیڈر کو پھر ملنے والی جو کامیابی ہے اور اس کے ہاتھوں سے جو برپا ہونے والا انقلاب ہے، وہ انقلاب کس نوعیت کا ہوگا، یہ پھر مشکل نہیں رہتا سمجھنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مقابلہ کرتے رہے، سہتے رہے ہر غم دکھ، حتیٰ کہ آپ کے جو ساتھی تھے انہیں مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹاتے، سینے پہ پتھر رکھ دیتے۔ حضرت سمیہ کو مکے کے چوک میں 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ مختلف صحابہ کو مختلف ظلم و ستم کا سامنا ہے کہ آپ نے سوچا یہ نہیں مانتے تو میں طائف چلا جاتا ہوں، بھلا ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، سرداروں سے ملے اور انہوں نے بڑے کرخت جواب دیے، اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ایک تکذیب کی اور پھر الٹا مارا، اور مارنے کے لیے اوباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور کہا کہ اس نبی کو مارو۔ خون جب آپ کا بہنے لگا کہ نالین مبارک بھر گئے خون سے، تو اس موقع پہ جبریل تسلی دینے کے لیے آیا اور یہ اجازت بھی چاہنے لگا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی ان کا قلع کما کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر آج یہ مسلمان نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، چلو کل ان کی نسلوں میں شاید کوئی مسلمان ہو جائے۔ ایسا خیر خواہ نبی۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الغرس۔ مکے والوں نے بھی جھٹلا دیا، طائف والوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ انہوں نے تو نہیں مانا سوائے چند کے، تو میں اپنی بات کو باہر پہنچاؤں، اور میرے پاس ایک بہترین رستہ یہ ہے کہ حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے، اسی مکہ میں آتے ہیں، تو میں ان پہ محنت کر کے کسی طریقے اپنا پیغام باہر تک پہنچاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن ان ظالموں نے اس پر پابندی لگا رکھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس سے ایک دفعہ بھی گفتگو ہو گئی اس کی گفتگو میں مٹھاس اتنی ہے کہ یہ دلوں کو موہ لیتا ہے۔ تو پوری ان کی ایک ٹیم اس بات پر مامور تھی کہ ڈیوٹی ہے تمہاری یہ کہ باہر سے آنے والا کوئی بندہ محمد سے نہ ملے، تم
مکے کے دروازوں پہ وہ موجود ہوتے تھے، وہ کارندے ہر باہر سے آنے والے نئے مسافر کے کان بھر دیتے تھے۔ یہاں ایک جادوگر ہے، دھیان کرنا، تم باہر سے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں، اس سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے، یہ نشانی ہے اس کی، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ اگر تم اس کے قریب گئے تو کہیں اس کے جادو کا اثر تمہارے اوپر بھی نہ ہو جائے، اور اس کا جادو تو ایسا ہے کہ جو اس سے ایک دفعہ مل لیتا ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے انہوں نے کہ یہ کام بھی نہ ہو کہ باہر کے آنے والے مسافروں یا حاجیوں کو یہ دعوت دے سکے۔ لیکن جس دیے کو اللہ روشن کرنا چاہتا ہو اسے کوئی بجھا تو فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مکہ سے مینا، یہ جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، مینا، اس رستے میں نا ایک جگہ ہے عقبہ نام کی ایک جگہ ہے، آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 6 بندے مل گئے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا کر انہیں دعوت دی، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ انہوں نے دعوت حق کو ادھر بیٹھے ہی فوراً قبول کر لی اور اپنے دامن کو ایمان کی دولت سے بھر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، آپ نے انہیں پورے طریقے سے گائیڈ کیا اور یہ کہا کہ واپس جا کر مدینہ میں تم اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، دوست و احباب میں، اپنے علاقے میں محنت کرو گے اور اللہ کے اس دین کی دعوت کو اپنی دعوت سمجھ کر پیش کرو گے۔ چنانچہ یہ گئے اور اگلے سال جب یہ آئے، یہ جو ملاقات پہلی ہوئی 6 بندوں کے ساتھ، یہ 10واں سال تھا نبوت کا، یعنی حضور علیہ السلام کو نبوت کے 10 سال گزر چکے ہیں انہی اذیتوں کے برداشت کرنے میں، لیکن لوگ مانتے نہیں سوائے چند کے۔ پھر اگلے سال جب وہ آئے حج کرنے تو وہ گئے تو 6 تھے، واپس آئے اگلے سال تو وہ 12 تھے، 6 بندوں کا اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے بیعت کی، اسلام پر، ایمان پر۔ یہ پہلی بیعت ہے جسے کہتے ہیں بیعت عقبہ، اولا، پہلی بیعت عقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو بیعت لی وہ کس بات پر تھی؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ یہ ہے سورہ ممتحنہ۔ یہاں اللہ نے بیعت کی شرطیں بتائیں کہ اے نبی آپ جب مومنہ عورتوں سے بیعت کریں تو یہ شرطیں ہیں کہ پہلی شرط یہ رکھیں کہ شرک نہیں کرو گی تب بیعت کرتا ہوں، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اولاد کا قتل نہیں کرو گی، بہتان نہیں باندھو گی، اور ہر نیک اور معروف کام میں میری اتباع کرو۔
انہی شرطوں پہ ان سے بھی بیعت کی۔ اگلے سال جب یہ آئے گئے تو 12 تھے، لیکن اگلے سال حج کے موقع پہ جب آئے تو 73 بندوں کا قافلہ آیا۔ اگلے سال جب آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنے ایک نوجوان صحابی مصعب بن عمیر کو بھیجا، ان 12 کے ساتھ کے جا کے انہیں دین سکھائے، محنت کرے مدینہ میں۔ مصعب بن عمیر عام معمولی نوجوان نہیں، بڑا لینڈ لارڈ قسم کا نوجوان ہے، بڑا لینڈ لارڈ قسم کا نوجوان ہے، اور ایسا نفیس نوجوان ہے کہ جوڑا ملک شام سے سلائی ہو کے آتا تھا، اور بڑے ہزاروں درہموں پہ قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، قیمتی خوشبو لگاتا تھا، نفیس نوجوان، سبحان اللہ۔ لیکن جس وقت اسلام کے دامن میں آیا تو دیکھو میرے نبی کریم نے کیسا رنگ چڑھایا اپنی نبوت کا، اور اپنی سیرت و کردار، اپنے اخلاق و اطوار کا، کہ حالت بدل گئی۔ پھر وہ سب کچھ بھول گیا جو اپنے بدن پہ خرچ کرنے والا تھا، خوشبوؤں میں مہکنے والا نوجوان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کس طریقے سے اسلام کے لیے وقف کی اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خواہشوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی محنت تھی کہ اگلے سال کتنے بندے آئے؟ 73، 2 عورتیں، کل 75 بندہ۔ یہ دوسری بیعت عقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ، اسی مینا کے اسی جگہ پر جہاں پہلے 6 ملے، پھر اگلے سال 12 ملے، اور اگلے سال پھر اب کتنے ہو گئے؟ 75۔ ان سے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو ایک مکہ میں رہتے ہوئے کامیابی دیکھیں اس قائد کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ میں رہتے ہوئے سینکڑوں میل دور اپنا مرکز اسلام بنا ڈالا ہے۔ یہ ہوتی ہے قائدانہ صلاحیتیں۔ مرکز اپنا وہاں بندے تیار کر لیے، جتھا بنا لیا، اپنی جماعت بنا لی۔ پہلے تو یہ مارتے تھے، مکے والے ظلم کرتے تھے، تو کوئی راہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں جائیں مسلمان، کہاں جائیں مسلمان۔ لیکن جس وقت یہ 13 ہجری تک، 13 نبوی تک، یعنی نبوت کے 13ویں سال تک ایک محنت بیرونی قافلوں پہ کی، اور نتیجے میں اتنے بندے مسلمان ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو ایک گھر مل گیا ہجرت کرنے کے لیے، کہ اگر یہ جینے نہیں دیتے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی مدینے میں جو رہتے ہیں ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ میدان تیار ہوا تو ہجرت کا حکم آ گیا، چنانچہ ہجرت کی اجازت دے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو۔ چنانچہ ہجرت کرتے ہیں، صحابہ نے آہستہ آہستہ ہجرت کرنی شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا وہ جو مسلمان صحابی ہے اس کا نام ہے حضرت ابو سلمہ۔ کیا نام ہے صحابی؟ ابو سلمہ، بیٹا ہے اس کا سلمہ۔ یہ چونکہ اس کا باپ ہے تو یہ ابو سلمہ یعنی سلمہ کا باپ، اور جو اس کی بیوی ہے وہ اس سلمہ بچے کی ماں ہے، وہ ام سلمہ۔ تینوں میاں بیوی بیٹا سلمہ جو چھوٹا ہے
ہجرت کرنے کے لیے جس وقت مکے کے خارجی رستے پہ پہنچے، کافروں کو پتہ چل گیا، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، فوری آ گئے اور وہ کہنے لگے ابو سلمہ اگر تو نے جانا ہے تو جا، یہ ام سلمہ یہ لڑکی تو ہمارے خاندان کی ہے، اسے مکے سے باہر ہم جانے نہیں دیں گے۔ لو جی مشقتیں دیکھو صحابہ پر جو مصیبتیں آئیں، اور ابھی کیا مصیبت، انہوں نے بیوی چھین لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے آ گئے اور وہ کہنے لگے یہ جو بچہ ہے سلمہ یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے، یہ وہ کیوں لے کے جا رہے؟ بچہ ہمیں چاہیے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے حق ہے۔ چنانچہ حق ثابت انہوں نے اپنا کروا لیا، بچے کو وہ لے کے چلتے بنے اور ام سلمہ کو اس کے قبیلے والے لے گئے، ابو سلمہ اکیلے رہ گئے۔ لیکن دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جن لوگوں پہ ہوئی، میرے نبی کریم نے جن لوگوں کے دلوں کو چمکایا، میرے نبی نے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان بھرا، آج ان کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ یہ نہیں ہوا کہ ام سلمہ منتیں کرے یار چھوڑ ابو سلمہ تو بھی آ جا تو نہ جا، بلکہ نہیں، ایک دفعہ بھی ام سلمہ نے نہیں کہا اور کہا ٹھیک ہے اگر یہ مجھے نہیں جانے دیتے تو جا۔ اب بیٹا جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، ماں الگ کر دی گئی، باپ الگ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے اکیلے چلے گئے۔ ایک تھوڑی مصیبت ہے، یہ اسی کو پتا ہے جو اس سے گزرے کہ اس کا بچہ چھین کے کوئی لے جائے اور بیوی چھین کے کوئی لے جائے، لیکن وہ پھر بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑے، وہ پھر بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑے، وہ پھر بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے صحابہ کی رفاقتیں، یہ ہے صحابہ کی محبتیں، یہ ہے صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت۔ چنانچہ ان سے تو بیوی بچے چھین لیے گئے۔ صہیب رومی جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑے آ گئے وہ مکے کے مشرک اور آ کے کہنے لگے اور صہیب تو اگر تو نے ہجرت کرنی ہے تو خود کر سکتا ہے، یہ مال جو تو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے یہ تو نے ہمارے شہر مکے کے اندر رہ کے کمایا ہے، تیرا یہاں کچھ نہیں تھا جب تو یہاں آیا تھا، تو نے یہ مال ہمارے شہر میں کمایا ہے، یہ مال ہم کبھی تجھے لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ صہیب رومی نے اپنا مال سارے کا سارا چھوڑ دیا اور دامن مصطفیٰ کو تھام لیا۔ یہ ہیں صحابہ، کوئی بچہ چھوڑ رہا ہے، کوئی بیوی چھوڑ رہا ہے، کوئی مال قربان کر رہا ہے، آگے کیا ہے جہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، دامن مصطفیٰ کو تھامنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے دامن کو تھامتے تھامتے مال کی قربانی دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار ہیں، بیوی کی قربانی دینی پڑی تو دینے کو تیار ہیں، بچوں کی قربانی دینی پڑی تو قربانی دینے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے ہجرت۔ ایستا ایستا سب صحابہ جو ماریں کھاتے تھے دن رات، انہیں اجازت مل گئی اور وہ منتقل ہو گئے مدینہ۔ اب پیچھے قابل قدر بڑے بڑے صحابہ میں صرف دو ہی رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں، یعنی آپ خود مکے میں ابھی تک ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ پہلے نکالا۔ چنانچہ ادھر وہ نکلے ہیں اور مکے والوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو آہستہ آہستہ سارے یہاں سے نکل رہے ہیں،
اور مدینے جا کے انہوں نے تو پہلے وہاں لوگ موجود ہیں 75 تو وہ، اور ادھر سے یہ سارے جا رہے ہیں، یہ تو مدینے میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لینا ہے۔ اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تجارت چلتی ہے نا ملک شام، جو سب سے بڑا قافلہ، جو ریڑھ کی ہڈی ہے مکے کی معیشت جس کے سر پہ چلتی ہے، وہ ملک شام کے تجارتی قافلے ہوتے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ملک شام کے تجارتی قافلے مدینے سے گزر کے جاتے ہیں۔ اگر رستے میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تو پھر ہماری بھی خیر ہے، پھر تو یہ ہمارے قافلے لوٹ لیں گے، پھر ہمارا مال جو ہے وہ سارا چھینیں گے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوگا، جیسے کیسے بھی ہو یہ کرو۔ چلو وہ تو ادھر پہنچ گئے، پروانے تو پہنچ چکے ہیں، شمع رسالت کو گل کرو، شمع رسالت کو گل کرو، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں نہ پہنچے۔ بس یہ پہنچ گئے تو پھر تو مضبوط ہو جائیں گے۔ چلو وہ نکل گئے تو گئے، اسے تو ادھر ہی ختم کیا جائے۔ چنانچہ میں نے جو آپ کو پیچھے جو میں واقعہ سنایا تھا، میٹنگ ہوئی پھر دار الندوہ میں، مکہ کے اس بڑے حال میں، اور اس دار الندوہ میں جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں شیطان بھی شریک تھا، جو نجد کے ایک بڑے شیخ کی شکل میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ میاں تم کون ہو، تو اس نے کہا میں تمہیں کوئی مشورہ دے دوں گا اگر مجھے بٹھا لیتے ہو تو۔ لوگوں نے کہا چلو وڈیرا بندہ ہے تو اسے لے لیتے ہیں، کوئی کام کی بات ہی بتا دے گا۔ اس موقع پہ جو مشورے ہوئے اس میں سے سب سے پہلی رائے یہ آئی کہ اسے قید کر دیا جائے۔ اس ابلیس نے اٹھ کے کہا تھا یہ مشورہ غلط ہے، اس کے قبیلے والے کمزور نہیں، وہ چھڑا لیں گے۔ دوسرا مشورہ آیا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ اسی ابلیس نے کھڑے ہو کے کہا تھا جلا وطن کیا تو یہ باہر اپنا مرکز بنا لے گا، تمہارے گلے کا کانٹا بن جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ابو جہل نے اٹھ کے مشورہ دیا کہ پھر قتل ہی کر دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ قتل نہ کرے، ایک بندہ قتل نہ کرے، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان چنا جائے، وہ جماعت مل کے قتل کرے تاکہ خون سب پہ آئے گا۔ اور اگر بعد میں قصاص کا مطالبہ ہوا تو یہ ایک قبیلہ مل کر سارے قبیلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ طریقہ کار ہے مارنے کا۔ کوئی زیادہ ہی اگر مجبور ہوا انہوں نے کیا یا جرم ثابت ہوا تو پھر دیت دے دیں گے، اور وہ مل کے سارے دیت دے دیں گے، جان تو چھوٹے گی نا۔ اس طریقے پہ یہ مشورہ ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اسی رات قتل کر دیا جائے، دیر نہ کی جائے، اسی رات شب خون مارا جائے، آج کی رات۔ چنانچہ اس موقع پہ یہ پورا مشورہ کر کے باہر نکلے، پورا مشورہ کر کے باہر نکلے کہ آج رات محمد کا کام تمام کر دیا جائے، تاکہ کہیں یہ بھی نہ نکل جائے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اور اگر یہ نکل گیا تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے راتوں رات معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور محمد کا خدا بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا اپنے نبی کو؟ کوئی لوارسا تو نہیں نا میرا نبی، میرے نبی کی پیٹھ پہ ہاتھ کس کا تھا؟ اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل یہ وحی لے کے آ گئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اے میرے نبی آپ کو کیا پتا ہو میرا معصوم نبی تیرے قتل کے مشورے ہو چکے، لہذا میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ آپ بھی نکل جائیں مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس موقع پہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا ٹھیک ہے میں ہجرت کرنے کا حکم تو آ گیا ہے لیکن میں نے ساتھ کس کو لے کے جانا ہے؟ اس موقع پہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا۔ شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں بھی لکھا کھڑا ہے۔ اس موقع پہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جبریل نے رسول اللہ کو کہا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اس ہجرت والے سفر میں تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے ابو بکر کو ساتھ لے کے جائے گا، ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ چنانچہ حضور کا شان ہے صدیق پر آکے صدیق، چونکہ سارے معاملات تو چل رہے تھے، صدیق اکبر پہلے پوری طرح تیار تھے، چونکہ معاملات چل رہے تھے نا، ہجرت ہو رہی تھی، صدیق پوری تیاری میں تھے۔ این دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ وہ بھی حیران ہوئے کہ خیروں یہ وقت نہیں، اس وقت تو لوگ باہر نکلتے نہیں، بڑی شدید دھوپ کا وقت ہے، سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ اہم ہے۔ اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے گھر میں، ذرا لوگوں کو دائیں بائیں کرو، میں ضروری بات کرنی ہے تیرے سے۔ وہ کہنے لگے اور کوئی نہیں، صرف آپ کے اہل خانہ یعنی یہی صدیقہ جسے میں نے آپ پہ قربان کرنا ہے یہی موجود ہے، اور تو کوئی موجود نہیں۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ابو بکر کو بتائی اور جانے کی ترتیب بنائی اور وقت مقرر کیا کہ ہم رات کو نکل جائیں گے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے سے تیاری کر کے مشورہ کر کے واپس آ گئے۔ صدیق نے تو تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا تھا، بلکہ 3-4 مہینوں سے اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کر رکھا تھا، اور اپنے غلام کو جو ہے وہ بھی پابند کر رکھا تھا، اپنی بیٹی کو کھانا پہنچانے کے لیے بھی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی، اور اسی طرح ایک نئے رستے کو جاننے والے جو ساحل سمندر کی طرف سے ایک عجیب اور نیا رستہ تھا جسے عام لوگ نہیں جانتے تھے، اس رستے کی طرف سے لے کے جانے والے بندے کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یعنی اگر اسی رستے سے نکلے تو پھر یہ تو پیچھے آ جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، نیا رستہ جسے کوئی نہ سمجھتا تھا، ایک بندہ جاننے والا، چنانچہ اونٹنیاں اس کے حوالے کی ہوئی تھی کہ جس وقت بھی موقع بنے ہم تجھے فوری بلا لیں گے، اور پوری پلاننگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کے رکھی تھی۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جو ہے وہ ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے نبی کریم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی، انہیں بھی ساری بات بتا دی کہ آج رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے اور یہ دشمن تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ میرا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تیرے ساتھ، اور میرے ساتھ کے دشمن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے تو بے فکر ہو کہ میرے بستر پہ سو جا۔ اور یہ کیوں سلایا؟ اسی وجہ سے سلایا کہ اب ہم علی کو بھی ساتھ لے کے نکل جائیں، انہی دشمنوں کی امانتیں تو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ویسے تو میری دشمنی کرتے ہیں لیکن میری امانت پہ انہیں آج تک بد اعتمادی پیدا نہیں ہوئی، آج بھی میری اوپر یہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ امانتیں رکھنے کی باری آئے تو مجھ محمد کے گھر رکھ جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امانتیں ان کی واپس کر کے جاؤں، امانتوں کے واپس کیے جانے کے بغیر تو میں یہاں سے نکلنے والا نہیں، لہذا ہم رات کو نکل جائیں گے، تو میرے بستر پہ سو جا اور صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پیچھے آ جانا۔
امانت دیکھو میرے نبی کی، وہ قتل کے مشورے کرتے ہیں اور میرا نبی ان کی امانتیں سنبھالے پھرتا ہے۔ انہوں نے مارنے کی تدبیریں کر لی ہیں اور میرا محبوب امانت دار پیغمبر، اور کچھ نصیحتیں بھی ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہو کہ صرف واقعہ سن رہے ہو؟ رسول اللہ امانت دار تھے، امانت دار نبی کا امتی بھی امانت دار ہونا چاہیے نا۔ رسول اللہ سچے تھے، سچے نبی کے امتی بھی سچے ہونے چاہیے نا۔ رسول اللہ نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی، امتی کو بھی دین کے لیے اگر تکلیفیں جھیلنی پڑے تو تیار رہنا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پیچھے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اپنے وطن کو قربان کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، امتی کو بھی دین کے پیچھے ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے نا۔ لہذا بستر پہ سلا دیا۔ واہ، علی کی بھی کیا قسمت ہے۔ علی آج کہاں سویا ہے؟ کہو نبی کے بستر پہ سویا ہے۔ یہ نبی کا بستر ہے اور یہ عام بستر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے نبی کا بستر ہے۔ آج علی اس پہ سویا ہے۔ خدا کی قسم، میری بات توجہ سے سنیے گا، علی تیری عظمتوں کے کیا کہنے، علی المرتضیٰ کی شان، مرتبے اور مقام کے کیا کہنے، کہ جسے سونے کے لیے بستر رسول میسر آ جائے، جو بستر رسول پہ سوئے اسے علی کہتے ہیں۔ لیکن یار انصاف کی بات یوں بنتی ہے کہ جو نبی کے بستر پہ سوئے اسے علی کہتے ہیں، اور جو ہجرت والی رات غار ثور میں اپنی گود کو نبی کا بستر بنا دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو اپنی گود کو کس کا بستر بنا دے؟ نبی سر رکھ کے سوئے تھے نا غار ثور میں، صدیق کی گود میں۔ تو جو نبی کے بستر پہ سوئے اگر وہ عظیم ہے تو جس کی اپنی گود نبی کا بستر بن جائے وہ کتنا عظیم شان صحابی ہوگا۔ یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ رات کو جس وقت نکلنے کا وقت ہوا اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہدایات ملی تھی وہ یوں ہی ہدایات تھی کہ میرے نبی آپ نکل جائیں، ایک مٹھی میں مٹی لے لیں اور ان کے سروں پہ ڈالیں اور آپ نکل جائیں، تیرا رب تیرے نکلنے کے لیے بھی پورے انتظام کر رکھ چکا ہے۔ اگر انہوں نے تدبیر کی ہے تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سروں پہ مٹی ڈال کے نکل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بس یہ وظیفہ جو اللہ نے میرے نبی کو بتایا، اسی وظیفے کے پڑھتے پڑھتے میرا نبی نکل گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے، مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، اللہ نے انہیں نابینا کر دیا اور درمیان سے میرا نبی نکل گیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ اکبر، رات صدیق کے دروازے پر صدیق کے ساتھ پہنچ گئے، رات غار ثور میں پہنچ گئے اور ادھر سے ساری رات یہ انتظار میں رہے کہ جو ہی نکلے گا نا تو حملہ کر دیں گے۔ یہ پوری ٹیم ہے جو رسول اللہ کے گھر کے ارد گرد کھڑی ہے کافروں کی، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے پاس طاقت ہے تو محمد کے خدا سے بڑی طاقت تو نہیں نا۔
یقین دانم دری عالم کے لا مقصود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مطلوب الا ہو. یقین ہے مجھے کہ اس کائنات کے اندر میرا مقصود صرف میرا اللہ ہی صرف میرا مقصود ہے اور وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. یقین دانم دری عالم کے لا موجود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. چون دستے لا چو تیغے لا بدستاری بے آتنہا چے غمداری مجاؤ از غیر حق یاری کے لا فتاح اللہ ہو. بلالا لا ہمالا کن مگو اللہ اللہ جو بگو اللہ جو نظر خود سوئے وحدت کن کے لا موجود الا ہو. وہی نبی جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب موجود ہے ہر جگہ پہ طاقتوں والا رب وہ میری حفاظت کرے گا اسی کے بھروسے پہ نکل گئے. سارے رستے میں ابو بکر صدیق میرے نبی کی رکھوالی کرتا ہے. کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے کبھی دائیں چلتا ہے کبھی بائیں چلتا ہے. حضور پوچھتے ہیں صدیق یہ چلنے کا کون سا انداز ہے؟ کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے. اس موقع پہ صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ انداز تو کوئی نہیں چلنے کا لیکن میرے دل میں تسلی نہیں ہوتی. میرے دل میں آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر دل میں چلتے چلتے خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے میں آگے چلا جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے میں بھاگ کے ادھر ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے میں بھاگ کے اس طرف ہو جاتا ہوں. ایسا عاشق صادق دنیا نے بھلا کب دیکھا ہوگا؟ درمیان میں نبوت ہے درمیان میں شمع نبوت ہے اور ابو بکر پروانہ وار پھرتا جا رہا. اے تسی ویکھے نہیں شمع پہ پروانے آ جاتے ہیں نا اور اتنے ہی کوئی عاشق ہوتے ہیں شمع کے جان دے دیتے ہیں لیکن ہٹتے مر جاتے ہیں لیکن ہٹتے. یہ شمع نبوت جس کے گرد پروانہ وار صدیق جھوم رہا ہے. غار ثور 4 میل کے فاصلے پہ وہ پہاڑ ہے. مکہ سے میرے نبی کریم کو راتوں رات نکال کر اس پہاڑ پہ لے جانے والا. پھر چلتے چلتے حضور تھک جاتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کی ہمت پہ قربان جاؤں ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ میرے نبی کو اٹھا لیتا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے یہاں پہ اور وہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ میرا نبی وہ تھا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت والی مہر لگی ہوئی تھی. لوگوں نے یہ نہیں سن رکھا کہ نبی کے دونوں قدموں کے درمیان تو مہر نبوت تھی لیکن ابو بکر کے دونوں کندھوں کے درمیان وجود نبوت آ گیا تھا. ادھر اٹھا لیا نا حضور کو تو حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اور صدیق کے کندھوں کے درمیان وجود نبوت. بولو کیا ہے؟ عظمتوں کی انتہا رفتوں کی انتہا تقریباً لگ بھگ 4,500 5,000 فٹ کی بلندی ہے غار ثور. اللہ تمہیں موقع دے تو جانا چڑھ کے دیکھنا. یہاں میری تقریر کرنے سے تمہیں صدیق کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا. صدیق کا مقام تو اس بندے کو سمجھ آ سکتا ہے جو خود چڑھ کے جائے. عام بندہ اکیلا چڑھے تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے رستے میں جگہ جگہ بیٹھ جاتا ہے پانی ساتھ لے جاتا ہے چھاؤں کا بندوبست کرتا ہے بڑی مشکل سے جا کے چڑھتا ہے اس غار ثور کے اوپر. لیکن صدیق میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں صدیق میں تیرے درجوں پہ قربان جاؤں صدیق میں تیری محبت پہ قربان جاؤں صدیق میں تیرے عشق پہ قربان جاؤں کہ تو اکیلا نہیں چڑھا تو نے اپنے کندھوں پہ نبوت کا بھار اٹھایا اور غار میں پہنچ گیا.
غار میں پہنچ گیا اور یہ اتنا عجیب موقع تھا کہ قرآن بھی چپ نہ رہ سکا. یہ اتنا کمال موقع تھا کہ جبریل بھی خاموش نہ بیٹھ سکا. وہی اتر آئی. اللہ میرے نبی اور صدیق کی تعریفیں کرنے لگا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. اچھا وہاں جب غار کے قریب پہنچے چھپنے کے لیے روپوش ہونے کے لیے غار کے قریب پہنچے صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک منٹ آپ ٹھہرے میں ذرا اندر جا کے غار کی صفائی کر کہیں کو موذی چیز ہو تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. میں کہتا ہوں میرا وجود گل ہوتا ہے تو ہو شمع نبوت گل نہ ہو. اگر کوئی زہریلی چیز ہے تو میں پہلے اندر جا کے انتظام صفائی ستھرائی کا کرتا ہوں. صدیق غار میں چلے گئے اندر جا کے صفائی ستھرائی کی پورے طریقے سے سوراخ بند کیے اپنی چادر پھاڑ کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں کوئی زہریلی چیز نہ نکل آئے. لیکن چادر ختم ہو گئی. 2 سوراخ پھر بھی رہ گئے 2 سوراخ بچ گئے لیکن اب کوئی شے نہیں تھی. اس لیے صدیق نے پتہ کیا کیا صدیق نے ان دونوں سوراخوں پر اپنی دونوں ایڑیاں رکھ لی یوں لیٹ گئے اور اپنے دونوں ایڑیاں ان دونوں سوراخوں پہ رکھ کے حضور کو کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے آ جائیے. چونکہ تھکے ہوئے رات کے نکلے ہوئے پھر دشمن کا خوف پھر 4 میل کا سفر پھر 5000 فٹ کی چڑھائی شدید مشقت ہے اور شدید تھکاوٹ کے اس سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غار کے اندر پہنچے صدیق نے اپنی گود کو بستر رسول بنا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ ادھر رکھیں اپنا سر مبارک آرام سے سو جائیں میں آپ کی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہوں آپ سو جائیں. حضور صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. یہاں پھر ابن حجر بولا اور علامہ ابن حجر نے یہاں پہ بھی کمال کر دیا. علامہ ابن حجر نے یہاں پہ بھی خوبصورت جملہ لکھا. کہتے ہیں کہ جس وقت صدیق کی گود میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا یوں لگتا ہوگا جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے. چنانچہ ادھر پاؤں رکھا ہوا تھا سوراخ پہ اس کے اندر تھا کالا نانگ. اس نے ڈسا کیونکہ کالے نانگ کی فطرت ہی کیا ہے بولو ڈسنا. اس نے ڈسا اور ڈسا صدیق کو نبی کے یار کو. سمجھ آ گیا جو نبی کے یار کو ڈسے وہ کالا نانگ ہی ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس نے ڈسا نبی کے یار کو زہر کا چونکہ وہ اثر بھی تھا اور درد کی شدت بھی تھی. صدیق کو تکلیف ہوئی آنکھوں سے آنسو نکلا. لیکن دیکھو جو نبی کے پیچھے اپنا تن من دھن وار دے اللہ اس کے آنسوؤں کی بھی کتنی قدر کرتا ہے. یار اللہ نے اس کے آنسوؤں کو بھی کتنا سنبھالا ہے. واہ صدیق تیری قسمت. غار میں اس دوران آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں صدیق کے اور وہ آنسو پڑے ہیں میرے نبی کے چہرے پر. اللہ نے کتنی جگہ بنائی ہے صدیق کے آنسوؤں کے لیے. اللہ نے ضائع نہیں کیا. نبی کے چہرے پر صدیق کے آنسو لگے. جاگ ہو گئی اور پوچھا مالک یا ابا بکر کیا مسئلہ ہے خیر تو ہے.
کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے اور شدید درد ہے. حضور نے فرمایا ایڑی ادھر کر. کہاں کاٹا ہے؟ یا رسول اللہ یہ جگہ یہاں کاٹا ہے. حضور نے اپنا لعاب نکالا, صدیق کی ایڑی پہ لگایا. صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ لگتا ہے کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں, درد بھی غائب ہے, تکلیف بھی غائب ہے, اور زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا. یہ تاثیر تو تھی نا. میرے نبی تو با کمال تھے, بے مثال تھے, لازوال تھے. میرے نبی کا ایک ایک انگ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک رکبہ, ایک ایک چیز اللہ نے میرے نبی کی با کمال, لازوال, بے مثال بنائی ہے. چنانچہ رات یوں گزری, اور یہاں کتنی راتیں گزری؟ بولو, تین راتیں گزری, تین گزری. اور وہ پیچھے ڈھونڈنے والے وہ آ گئے اپنے جناب سارا لاؤ لشکر لے کے پیچھے, پکڑنے والے, گرفتار کرنے والے. اور وہ جو غار کے دہانے پہ پہنچے, وہ جو ہوتا ہے نا وہ پیروں کے نشان دیکھ کر ڈھونڈنے والا ان کے آدھے نا کھوجی, ہاں کھوجی, وہ اس کے ساتھ ہے. انہوں نے کھوجی ساتھ لیا ہوا ہے. پیروں کے نشان سے وہ ٹھیک جگہ پہ لے آیا ہے. کھوجی وہ بھی کوئی کمال دا لے کے آیا, بالکل غار کے منہ کے اوپر لے کے آیا اور کہا یہاں دیکھو آپ کا شکار یہی ہے کہیں. ان کو کہنے لگا تے اللہ. تو پھر میں نے کہا تھا کہ میرا نبی کوئی لاوارثہ تھوڑا ہے, او دی پیٹھ تے میرے اللہ دا ہاتھ تھے. اللہ نے جو پھر انتظام کیا, سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. میرے اللہ کا انتظام. اللہ کا قرآن کہتا ہے سان یسنین اذ ہما فی الغار, یہ دو اور دو کا دوسرا, یہ دونوں جب غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اوپر سے آ گئے اور سامنے قدم نظر آ رہے تھے تو صدیق کا دل گھبرا رہا تھا. کیوں گھبرا رہا تھا؟ صدیق کو اپنی جان کی فکر تھی. آج لوگ کہتے ہیں صدیق نو اپنی جان دی فکر آئی تے صدیق آکھیا ویندے میں بھی نال لے جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. لوگ صدیق کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں. بھلا کیسے گھٹ سکتا ہے صدیق کا مرتبہ؟ اللہ نے لفظ ہی وہ بول دیا جس میں سارا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ نے لفظ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تسلی دیتے ہوئے کہا تھا لا تحزن, تو فکر نہ کر میرا. اس لیے کہ عربی میں جو حزن کا لفظ ہوتا ہے یہ محبوب کی تکلیف کے لیے بولا جاتا ہے, محبوب کی جدائی پہ بولا جاتا ہے. خوف وہ اپنے ڈر کے لیے ہوتا ہے. حزن کا لفظ یہ محبوب کی جدائی اور تکلیف کے لیے ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے صدیق کو تسلی دینے کے لیے خوف کا لفظ نہیں بولا کہ لا تخف, تو خوف نہ کر, تو ڈر نہ کر. یہ لفظ بولتے تو شک پڑ جاتا کہ صدیق کو اپنی جان کی فکر تھی. اللہ نے لفظ بھی وہ بلوایا میرے نبی سے جس لفظ کا معنی تھا لا تحزن, لا تحزن, او میرا یار غار تو میری جان دی فکر نہ کر, ان اللہ معنا. جس طرح میرا رب میرے ساتھ ہے اسی طرح میرا رب تیرے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ, کہا اپنے صاحب سے. سب صحابہ کی صحابیت برحق ہے, لیکن سب صحابہ کی صحابیت ہمیں کیسے پتہ چلی؟ حدیث کی کتابوں سے کہ فلانا بھی صحابی ہے, کسی کا تاریخ کی کتابوں سے کہ فلانا بھی صحابی ہے, کسی کے بارے میں حدیث سے کہ فلانا بھی صحابی ہے. اس دھرتی کائنات پہ اکیلا ابو بکر ہے جس کو صحابی اللہ کے قرآن نے بتایا. صاحب کا لفظ بولا ہے کہ جب کہا نبی نے اپنے صاحب سے, صحابی سے, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں بھی صدیق کو ساتھ لگایا کہ جس نے میرے پیچھے گھر چھوڑا ہے میرے ساتھ آیا ہے, ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا ہے. ان اللہ معنا, معیت میں اس کو شامل کر لیا. ورنہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نکل رہے تھے اور آگے سمندر آ گیا تھا, پیچھے فرعون کی فوج تھی, تو وہ کہہ رہے تھے انا لمدرکون, موسیٰ پیچھے تو فرعون آ گیا, ہونتے ساڑی خیر نہیں, مارے گئے اور پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. وہاں صرف اپنی بات کی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں جب صدیق کو تسلی دینے کی بات آئی, حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. نبی نے کہا ان اللہ معنا, میرا رب میرے نال بھی ہے, تے صدیق میرا رب تیرے نال. یہ پھر رہ گیا ہے موضوع, لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. وآخر دعوانا